اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ یہاں پہ انشاءاللہ ہم آیت نمبر 17 سے پڑھیں گے آج سورۃ البقرہ۔ 17، 18، 19 اور 20 یہ 4 آیتیں ہم پڑھیں گے۔ ان 4 آیتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک تفصیل دی ہے، ایک ایگزامپل دی ہے، یعنی کہ ایگزامپلس ہیں 2 طرح کے منافقین کے بارے میں۔ اگر آپ کہیں اور ہو سکتا ہے کہ اس کی انٹرپریٹیشن کہیں پر ہمیں یہ بھی ملے کہ ایک ایگزامپل یعنی ڈس بلیورس کی ہے، کافروں کے لیے، اور دوسری منافقین کے لیے ہے۔ میں آپ کو دونوں پوائنٹ آف ویو سے سمجھانے کی کوشش کروں گی۔ اس میں آپ دیکھیں کہ منافقین 2 طرح کے ہیں، ایک اعتقادی ہوتا ہے اور ایک عملی ہوتا ہے۔ اعتقادی کیا ہوتا ہے؟ جس میں اس کے فیتھ کے ساتھ، جس میں اس کے بلیف کے ساتھ، کہ جو عقیدہ ہے اس کے ساتھ ہی پرابلم ہے، اس کا دل ہی نہیں مانا، لیکن وہ صرف پولیٹیکل انوائرمنٹ کی وجہ سے کہ میں مسلمان ہو جاتا ہوں یہی ٹھیک ہے۔ اور عملی ہوتا ہے کہ مسلمان کے دائرے میں آ گئے ہیں اور بلیف وغیرہ بھی کچھ ٹھیک تو لگتا ہے لیکن عمل کیا نہیں جاتا اور بہت زیادہ کام لگتا ہے اسلام میں ہونا، تو بس وہ اپنی مرضی کے مسلمان والی بات ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دونوں طریقے سے یعنی اگزامپل بتانے کا ظاہر مقصد یہ ہے کہ ہم باشعور زندگی گزاریں، ہمیں سمجھ آئے کہ کیا چیز کرنی ہے، کیا چیز نہیں کرنی ہے۔ تو پہلے میں 17 اور 18 کی اگزامپل بتاتی ہوں آپ کو زیادہ اچھے سے۔ مثلہم مثال اس کی، میم سالام اس کی رول، کا مثالی جیسے کہ مثال ہو، الذی اس کی، جو اس شخص کی، یعنی استوقد واو قاف دال سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے جلانا، لگانا، روشن کرنا، نارن آگ، اس کی جو آگ کو سٹارٹ کرتا ہے، روشن کرتا ہے، فلما پھر جب اضاءت یعنی وہ روشن ہو جاتی ہے، ضاد واو حمزہ سے ہے، ضیا کا لفظ بھی اسی سے نا، تو جب لائٹ ہو جاتی ہے، ما حولہ اس کے ماحول کو بھی روشن کر دیتی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، گھپ اندھیرا ہو، ایک ذرا سی بھی میچ اسٹک جلا دیں تو بھی ایک دم روشنی نظر آتی ہے، وہ انسان بھی نظر آتا ہے، اس کے آس پاس میں تھوڑی سی روشنی ہو جاتی ہے، ہمیں آسانی ہو جاتی ہے راستہ دیکھنے کے لیے۔ پھر کیا ہوگا؟ ذہب اللہ، ذہب یعنی لے گیا، اللہ کیا لے گیا؟ بنورہم ان کی نور کو، روشنی کو ان کی، وترکہم اور چھوڑ دیا ان کو، ترکف اس کا روٹ ہے، کس حالت میں چھوڑا؟ فی ظلمات اندھیروں میں، زوئے لام میم ظلم بھی ہوتا ہے اور ظلم بھی ایک طرح کا اندھیرا یعنی ظلمت کے اندھیرے میں، ٹھیک ہے۔ لا نہیں یبصرون نہیں وہ بصارت رکھتے، نہیں وہ دیکھتے، جان بوجھ کے نہیں دیکھ رہے، روشنی میں راستہ نظر بھی آ رہا ہے لیکن وہ کہتے ہیں نہیں یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا۔ تو آپ تھوڑی دیر کے لیے امیجن کیجئے کہ بالکل گھنا یا تو فارسٹ ہے یا صحرا ہے، کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پہ لائٹ کہیں دور دور تک بھی نہ ہو، بہت اندھیرا ہو رات کا، اور وہاں پہ ذرا سی بھی کوئی لائٹ جلائے یا چھوٹی سی، یا وہاں پہ کوئی فلیش لائٹ ہو، ٹارچ ہو، یا یعنی سب لکڑیوں کو جلا کے راکھ جلائی ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، کیا ہمیں دور سے وہ لائٹ نظر نہیں آ جائے گی؟ ٹھیک ہے، اب کن 2 لوگوں کو نظر نہیں آئے گی؟ ایک وہ جو واقعی ہے ہی اندھا، جس کو واقعی اندر ہی لائٹ مطلب کہ اوپر سے لائٹ ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ جو کہ ہو ہی اندھا، اور دوسرا یہ کہ جو بس ڈینائل میں وہ کہے کہ مجھے تو لائٹ نہیں نظر آتی۔ تو یہاں پہ اس شخص کی بات ہو رہی ہے کہ جو ڈینائل میں ہوتا ہے، اس کو نظر آ رہی ہے لائٹ لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے یہ لائٹ نظر نہیں آ رہی، یعنی اس سے فائدہ اٹھانے سے قاصر رہتا ہے، وہ اس کے سامنے ہے، اس کے پاس اویلیبل ہے، اس کو موقع ملا ہوا ہے کہ اس روشنی کا فائدہ اٹھائے۔ تو یہ جو یہاں پہ فرمایا گیا نا کہ اس کی مثال جیسے کہ ایک شخص نے آگ جلائی، تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگزامپل ہے کہ جیسے ظلمت کا اندھیرا جہالت تھی اور وہاں پر لائٹ کیسی؟ قرآن کی روشنی، ایک نور ہے نا وہ بھی، ٹھیک ہے۔ تو ایک روشنی جلائی یعنی کہ راستہ دکھایا، روشنی دکھائی کہ دیکھو یہ اندھیرا تھا جن حالات میں تم لوگ رہ رہے تھے، اور یہ ہے روشنی، اس سے راستہ پائیں گے۔ اس طرح قرآن بھی ایک جیسے ہماری لائٹ جاتی ہے، اگر
تو پھر وہ فلیش لائٹ یا موم بتی سے انسان راستہ پاتا ہے نا کہ مین ڈور کا ہے کہ اس کو کنڈی لگانی ہے، باتھ روم کسی کو جانا ہے، کچن میں کوئی چیز ہے صحیح طریقے سے رکھنی ہے، کوئی بھی اس طرح کا کام کرنا ہوتا ہے تو لائٹ کی تو ضرورت پڑتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے قرآن ہمیں ہماری زندگی میں نیویگیٹ کرنے کے لیے کہ راستے میں کیا چیز کیسے کرنی ہے، گھر والوں کو کیسے رکھنا ہے، رشتہ داروں کو کیسے رکھنا ہے، بچوں کو کیسے بڑا کرنا ہے، اس چیز میں شرعی معاملات کیا ہے، انکم کیسے کمانی ہے، وہ ساری چیزیں یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک قرآن کے ذریعے ایک روشنی ملتی ہے ہمیں، جس سے ہم نیویگیٹ کرتے ہیں کہ ہمیں زندگی کیسے جینی ہے۔ جیسے کہ ایک بندہ جس کے پاس ٹارچ ہے، فلیش لائٹ ہے، اور وہ راستہ دیکھتے ہوئے اپنا کام نمٹاتا ہے گھوپ اندھیرے کے اندر۔ لیکن اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں مجھے تو لائٹ پتہ ہی نہیں ہے، یہ دس از ناٹ اے لائٹ، اس کو فلیش لائٹ پکڑائی بھی جا رہی ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ لائٹ نہیں ہے، تو اس کی پھر اس کا اپنا نقصان ہے کہ وہ اس چیز سے فائدہ نہیں اٹھا رہا۔ اور اسی طرح سے اس طرح کے انسان کو منافق یعنی اعتقادی منافق کہ وہ اس کے بلیف میں مسئلہ ہے، اس کو اس چیز کے اندر دل ہی نہیں لگ رہا کہ یہ لائٹ صحیح ہے، یہ چیز ٹھیک ہے، یہ میرے کام کی چیز ہے، کیونکہ ورنہ تو کوئی لپک کے پکڑے گا نا، اس کو روشنی ملے گی اور اسے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تو میں اندھیرے میں زندگی گزار رہا تھا، بالکل جہالت میں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ مستقل اسے موقع ملے گا اور وہ اس کو استعمال نہیں کرے گا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا نور لے جائیں گے، پھر اس کو اس روشنی کا مطلب کیونکہ وہ بصارت ہی نہیں رکھتا ہوگا، وہ لانگ ٹرم دیکھ ہی نہیں پا رہا کہ اس کی وجہ سے میرا دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں بھی فائدہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو پھر نہیں ظلمات میں چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر وہ اسی جہالت میں رہتا ہے، حالانکہ اس کو اپرچونٹی ملی ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کا فائدہ اٹھائے۔ پھر 18 میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، یعنی کہ سمن کا مطلب ہوتا ہے بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیٌ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون پس وہ نہیں لوٹنے والے، را جیم عین یرجعون، ٹھیک ہے، رجوع کرنا۔ تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیوں فرمایا؟ بیکاز کہ اللہ نے دیا تو سب کچھ تھا، ان کو بلائنڈ تو نہیں بنایا تھا، اندھے تو نہیں پیدا ہوئے تھے وہ کہ وہ دیکھ نہ سکیں، یا یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر جو انسان اپنے آرگنز کو صحیح طرح استعمال نہیں کرتا، یعنی جو اپنے کانوں کو ٹھیک سے استعمال نہیں کرتا دین کے لیے، اللہ کے لیے، جس طرح کہ اللہ کا حکم ہے اس طرح، آنکھوں کو صحیح طرح استعمال نہیں کرتا، منہ کو صحیح طرح استعمال نہیں کرتا، تو پھر ایسا ہی ہے کہ جیسے اس کو دیا ہی نہیں گیا۔ یعنی شکر گزاری ہی یہ چیز ہے کہ ہم اپنی اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو صحیح کام میں استعمال کریں۔ اگر ہم صحیح کام میں استعمال نہیں کرتے تو گویا ایسے ہی ہے کہ جیسے سن نہ سکتے ہوں، بول نہ سکتے ہوں، دیکھ نہ سکتے ہوں۔ اپنی چیزوں کو شرعی طور پر استعمال کرنا یہاں پہ ٹھیک ہے، اور جو نہیں کرتا تو وہ اسی طرح کے منافق کی طرح ہے کہ اس کے پاس یہ سب ملا تھا لیکن وہ ایسے ہی زندگی اس نے گزاری جیسے کہ وہ بہرا گونگا اور اندھا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ نہیں لوٹیں گے۔ لوٹنے کا لفظ کیوں استعمال کیا کہ یہ مطلب اس دائرے میں تو تھے۔ منافق کا مطلب کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بظاہر چاہے سیاسی طور پر، چاہے جو بھی معاشی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے اپنے آپ کو مسلمان میں کاؤنٹ کرتے ہیں لیکن وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے ہوتے اسلام کا، تو وہ لوٹیں گے نہیں۔ دیٹس واٹ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں، کیونکہ یعنی کہ 17 اور 18 کی اس طرح سے تفسیر بھی ہوتی ہے کہ یہ کافروں کے لیے ہے، تو کافر تو ٹو اسٹارٹ ود انہوں نے تو لیا ہی نہیں نا اسلام کو، انہوں نے تو کہا کہ نہیں ہم تو ہیں ہی، ہم تو بلیو ہی نہیں کرتے۔ منافقوں نے اوپر سے استعمال کیا کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوٹیں گے نہیں، یعنی وہ نکل گئے غلط راستے پر۔ پھر ہم 19 اور 20 دیکھتے ہیں، یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کہ عملی منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ عملی منافق کیا ہوتے ہیں؟ وہ عقیدہ تو ان کو ٹھیک لگتا ہے لیکن کام ان سے نہیں ہوتا، ایسے ہی جیسے کہ یہاں پہ اگزامپل دی جائے گی کہ ایک بارش ہے جس میں بجلی بھی کڑک رہی ہے اور بہت زیادہ یعنی آواز ہے اور سارا کچھ، لیکن کچھ لوگ جو ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے کنٹرول میں سب کچھ ہے، وہ صرف تب تک ہی چلتے جاتے ہیں جب تک انہیں روشنی اور آسانی اور سہل سب کچھ سیدھا سیدھا سمپل آسان لگتا ہے، اور جیسے ہی انہیں لگتا ہے کہ اچھا کوئی گرج چمک ہوئی ہے، کوئی آواز زور سے آئے گی، تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں گھسا دیتے ہیں، گویا اپنے آپ کو وہ اللہ
اگر بجلی گرا کے انہیں مارنا چاہے تو گویا وہ اپنے آپ کو بچا لیں گے. کس طرح؟ کانوں میں انگلی ڈالنے سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بچا لیا. ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ آپ چھوٹے بچے کو دیکھیں کہ وہ چھپتا ہے تو وہ آنکھیں بھی بند کر لیتا ہے یا بالکل سامنے کہیں چھپے گا اور سمجھے گا کہ وہ ہائیڈ اینڈ سیک کر رہا ہے، چھپ رہا ہے. تو عملی کافر کے اللہ تعالیٰ نے یہ اگزامپل دی ہے جس کا ہم زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایسے ہی ہیں کہ جب تک اسلام سے انہیں فائدہ مل رہا ہو کہ ہاں پیسے بھی ملیں گے، مال بھی ملے گا اور حق پورا ملے گا اور ساری چیزیں، جب تک تو ہم مسلمان ہیں. لیکن جہاں پہ اسلام ہمیں کام کرنے کو کہہ دے کہ نمازیں پڑھنی ہوں گی یا کتنا وقت نکالنا ہوگا یا حلال کی رزق صرف ہم حاصل کر سکتے ہیں، حرام نہیں کر سکتے، سود نہیں کر سکتے، اس طرح سے کسی کی وراثت سے پیسے نہیں کھا سکتے، ہر بہن بھائی کو سب کو حق دینا ہے، اپنے آپ کو کور کرنا ہے، بیوی کے ساتھ طلاق کا معاملہ کس طریقے سے کرنا، یہ ساری چیزیں جو صحیح طریقے سے کرنے کی کہی جائے کہ جہیز نہیں ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ جو بھی چیز، تو پھر اس میں کیا کرتے ہیں کہ کان میں انگلیاں ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو بچا لیں. کہیں پہ مال دینا پڑے، صدقہ زکوٰۃ زیادہ دینی پڑے تو وہ ایسی چیزوں کو اوائڈ کرتے ہیں. آگے بھی ہم قرآن میں دیکھیں گے وہ اپنی آنکھوں کو ایسے اوپر نیچے کرنے لگتے ہیں، آئی کانٹیکٹ ہی نہیں کرتے تاکہ وہ بچ جائیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں گے اور پھر مسلمان کی کیٹیگری میں کاؤنٹ ہو جائیں گے. اگزامپل کے الفاظ پڑھتے ہیں. او یا کسیبن، سواد واو با، اس کا مطلب ہے کہ زوردار بارش ہو. سواد و با کا لٹرلی مطلب تو پہنچنا ہوتا ہے، یعنی کوئی چیز اسٹرائک کرتی ہے، تو یہاں پہ زوردار بارش بھی ہے. من السماء، آسمان سے، فی ہی اس میں ظلمات، اندھیرے بھی ہیں، وہ اور رعد یعنی گرج چمک بھی ہے، وہ برق لائٹننگ بھی ہے. یجعلون، وہ کیا کرتے ہیں، جیم عین لام ڈال دیتے ہیں، اصابعہم، اپنی سواد با عین یعنی کہ جو انگلی کے پورے ہوتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، حمزہ زال نون اذن ہوتا ہے نا. کس طرح ڈالتے ہیں؟ من الصواعقی، صاعقہ کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، یعنی کہ جب جیسے ہی بجلی کڑکتی ہے اس کی کڑک کے وقت وہ اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال دیتے ہیں. کس چیز سے؟ حذر الموت، حذر ہوتا ہے خوف، ڈر سے، موت کے ڈر سے کہ ابھی بجلی گرے گی، تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. واللہ، اور اللہ، محیطم، ہا واو طوا یعنی احاطہ کرتا ہے، گھیر لیتا ہے، بالکافرین، ایسے کفار کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں تو اس طرح سے یہ کیسے اپنے آپ کو بچا لیں گے. یعنی اگر آپ بجلی کی کڑک بھی دیکھیں، بجلی کے گرنے سے کسی نے کانوں میں ہاتھ ڈالے ہوں گے تو وہ بچ تو نہیں جائے گا. بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی سے مال لینا ہوگا تو وہ اس کے ہاتھ میں تھوڑی ہے کہ وہ اپنے مال کو جلدی سے بچا لے گا اور بس تھوڑا سا دے گا، جہاں پہ وہ 1000 دے سکتا ہے وہ صرف 100 دے گا. اللہ تعالیٰ چاہیں تو ایک دم سارا جھپٹ کے ختم کر دیں گے، اس کا مال سب بالکل کایا پلٹ جائے گی. اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو وہ اپنی جان کو بچاتا ہے، اپنی نیندوں کو بچا رہا ہے، اور کہ کہیں پہ والنٹیئر نہ کروں، کہیں پہ زیادہ محنت نہ کرنی پڑ جائے. اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو بیمار کر دیں. تو کسی بھی طریقے سے جو بھی انسان سمجھتا ہے کہ میرے کنٹرول میں ہے میرا مال یا میری نیند یا مجھے کتنی نماز پڑھنی پڑے گی یا میں کیسے زندگی گزاروں، تو وہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی بندہ کان میں انگلی ڈال کے سوچے کہ وہ اپنے آپ کو بجلی کی گرنے سے بچا لے گا. یکادو، کاف اور دال یعنی قریب ہے، البرق کہ وہ بجلی، یخطفو، خا طوافہ کھینچ لے، سنیچ کر لے، چھین لے، کیا چیز؟ ابصارہم، اس کی آنکھیں، یعنی کہ اس سے پھر اس کے پاس اندھیرا ہو جائے، سب کچھ چلا جائے، ظلم. کلما، جب بھی، اضاء، دعا حمزہ یعنی کہ جب بھی روشن ہوتی ہے، لہم، ان کے لیے، مشو، وہ چلتے ہیں، مشی ہوتا ہے نا کہ آگے آگے چلنا، تو جب ان کو روشنی نظر آتی ہے یعنی سب اچھا ہے کہ غزوے کے بعد مال مل رہا ہے تو اس میں ساتھ چلیں گے مسلمانوں کے. فی ہی، اس میں. وَإِذَا، اور جب، اظلمہ، جب اندھیرے ہیں یعنی ان سے کام مانگا جاتا ہے کہ آؤ تمہیں یہ کام کرنا ہوگا ایز اے مسلم، علیہم، اس میں، قاموں، تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. قاف و میم اس کا روٹ ہے، یعنی وہ دور ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو نہیں چل سکتے، یہ کام ہم سے نہیں ہوتا. ولو، اور اگر، شاء اللہ، چاہتا اللہ، البتہ، ذہبہ، لے جائے گا، بسمعہم، یعنی کہ سماعت ان کی سین میم عین ہے، وہ ابصارہم، با صادرہ، ان کی دیکھنے کی سائٹ یعنی بصیرت، نہ وہ دیکھ سکیں گے اور نہ وہ سن سکیں گے. ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے
قدرت رکھنے والا ہے، پاور رکھنے والا ہے. اللہ کے اختیار میں سب چیزیں ہیں. جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے اختیار میں ہے وہ منافقت میں ہے. یہاں پہ میں خاص طور پہ یعنی آپ دیکھیں کہ یہ بہت نارملی زیادہ خطرناک یہ والی کیٹیگری اس لیے ہے کیونکہ ہم عقیدے میں تو بلیو کرتے ہیں. ہم کیا بلیو کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور فرشتوں کو بھی، رسولوں کو بھی، کتابوں کو بھی، آخرت میں ہر چیز کو بلیو کرتے ہیں. ہمارے عقیدے میں عام طور پر مسلمان نہیں کہے گا کہ نہیں میں نہیں مانتا، لیکن ہمارے عمل میں کمی رہ جاتی ہے. ہم دنیا حاصل کرنے میں اتنا بزی ہو جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں نہیں وقت ہی نہیں ملتا کوئی نمازوں کو مسجد میں پڑھنے کا، یا کوئی درس اٹینڈ کرنے کا، یا کوئی کلاسیں لینے کا. ایون کوئی چیز لسن کرنی ہے تو اس کا ٹائم نہیں ملتا. ڈراموں کا، سوشل میڈیا پر ہونے کا، ان سب چیزوں کا ٹائم ہم نکال لیتے ہیں. تو اس چیز کے اس کا خطرہ یعنی کتنا زیادہ لاحق ہے، ہمارے کتنے قریب ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ہمیں اتنا اس چیز کا عادی کر دے گا کہ ہماری ابصار اور ہماری سماعت یعنی ہمیں پھر وہ سنائی بھی نہیں دے گی، ہمیں اس طرح سے اٹریکٹ بھی نہیں کرے گی کہ کوئی تلاوت ہے، کوئی اچھی بات بتا رہا ہے کہ اس میں ہمیں ایک جو ہوتا ہے نا جو اللہ سے قریب ہر وقت کسی چیز میں لگا رہتا ہے تو اس کو وہ چیز اپیل بھی کرتی ہے کہ اللہ کا کوئی نام سنا، کوئی بات سنی اور کوئی تلاوت سنی تو کوئی حکم سنا تو اس کے بارے میں مزید پتہ کرنے کو، اس کو عمل کرنے کو، اس کو سننے کو کم سے کم دل کرتا ہے. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ نہیں جس چیز کو سنے گا مستقل اس چیز کو پیچھے کرتا جائے گا، اس کی پرائیورٹیز، اس کی ترجیحات فرق ہوں گی کہ بس یا تو لوگ کس چیز میں بزی ہوتے ہیں کہ بچوں میں غلط کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ بیلنس فائنڈ کرنے کی بات ہے، اور یا پھر یہ کہ اپنے جابز میں یا پھر اپنے گھر میں اور انہی چیزوں میں جو سوشل آبلیگیشنز ہیں کہ بس میں اسی سے فارغ نہیں ہوتی. تو بات یہی ہے کہ جس بھی مسل کو ہم یوز نہیں کرتے تو وہ بھی پھر کام کرنا بند کر دیتا ہے. جو انسان واک روز کرتا ہوگا اس کا ہی اسٹیمنا زیادہ ہوگا. جو انسان اپنے کسی بھی دماغ کو زیادہ استعمال نہیں کرے گا وہ دماغ کمزور ہو جائے گا. دل اس طرف نہیں لگائے گا تو اس طرف چیز کمزور ہو جائے گی. تو اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ایسے لوگ انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب وہ اصل طریقے سے اپنی آنکھوں کو استعمال کرنے کے قابل نہیں رہے، اصل طریقے سے اپنے کانوں کو استعمال کرنے کے قابل نہیں رہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بچائیں اس سے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.